السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا آمنت بالله صدق الله العلي العظيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام حضرات ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعت پاک کے دو تین شعر سماعت فرمائیں، پھر انشاءاللہ منقبت کے لیے ہمارے ایک ساتھی کو دعوت دوں گا، انشاءاللہ تشریف لائیں گے، منقبت کے اشعار پیش کریں گے۔ آئیے مل کر کے پڑھتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، مل کر کہیں صلی اللہ علیک یا وسلم علیک یا حبیب اللہ، تو جو چاہے تو ابھی میں میرے دل کے دھلے کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا، کہ خدا دل نہیں کرتا
سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا پڑھیے صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ البحر علا من میں کس طوفان ہوش ربا من میں کس طوفان ہوش ربا من میں کس طوفان ہوش ربا مجھار میں
تجھ کو شہید دوسرا جانا. اور بس لیڈیز اور سب مل کے بولو ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و آلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اہل بیت کی محبت کے حوالے سے یہ روایت آپ نے سنی ہوگی کہ جس نے ان سے محبت کی اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ من مات حب آل محمد مات شہیدہ. جو اہل بیت کی محبت میں مرا وہ شہید مرا، اللہ اسے شہادت کی موت عطا فرمائے گا. اور آپ دیکھیے نسبت بھی ایک شے ہوتی ہے، بڑی ممتاز چیز ہوتی ہے، اور جس کو یہ میسر آئے وہ بڑا نصیب والا ہوتا ہے. بہت سارے کام نسبت کی وجہ سے بن جاتے ہیں، بہت سارے کام، بڑے بڑے کام دیکھیے آپ کو جو ہے نا ان کا ریفرنس دے دو تو کام بن جاتا ہے. اور جب دنیا میں یہ سارے کام بن جاتے ہیں تو بتاؤ وہ تو بڑی بارگاہیں ہیں، ہمارے تو سارے کام وہیں سے بنتے ہیں. اور امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ اے اہل بیت، اے اللہ کے رسول کی آل، آپ کی محبت ہم پر واجب کر دی گئی ہے، آپ کی محبت ہم پر واجب کر دی گئی ہے، اور ہماری نمازیں اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ آپ پر درود نہ پڑھ لیا جائے. یہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا عالم ہے. تو یہ محبتیں ہیں جو ہمیں وہاں تک لے جائیں گے انشاءاللہ. اور سیدنا امام عالی مقام سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کے بارے میں میرے آقا نے فرما دیا کہ یہ دونوں تمام نوجوانان جنت کے سردار ہیں. کتنی بڑی بات ہے، دنیا تو دنیا ہے، آخرت کے بارے میں بتا دیا گیا. اب آئیے اہل بیت کے حوالے سے منقبت کی طرف چلتے ہیں. میں ہمارے سلیم بھائی سے گزارش کرتا ہوں تشریف لائیں اور منقبت سنا کر کے ہم سب کو اہل بیت اطہار کی محبت کا جام دلائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا وسلم علیک یا حبیب اللہ. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. وسلم علیک یا حبیب اللہ. یہ بات کس قدر حسین، یہ بات کس قدر حسین جو کہہ گئے موئی وہی دین ہی پناہ حسین ہے میرا حسین ہے دین ہی پناہ حسین ہے. یہ بات کس دین ہی پناہ حسین ہے میرا حسین ہے دین ہی پناہ. امن کا مہربان جو ہے شاہ 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 میرا بادشاہ حسین ہے میرا حسین ہے
حسین ہے میرا حسین ہے دوسرا حسین ہے میرا حسین ہے کوئی دوسرا حسین ہے میرا بادشاہ سب مل کر کہنا کیا کہنا میرا بادشاہ حسین ہے میرا حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے دعاؤں میں نگاہوں میں جو واسطہ انہیں بنائے گا بہشت کو جو راہ کا راستہ انہیں بنائے گا نہ واسطے میں موڑ ہے نہ واسطے میں توڑ ہے نہ راستے میں موڑ ہے ایسی سیدھی راہ حسین ہے میرا حسین ہے ایسی سیدھی راہ حسین ہے میرا بادشاہ آواز زور سے ہے بولے میرا بادشاہ حسین ہے میرا حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے ہدایت حسین پر عمل کرو اے مومنو رہیں گے ہم بہشت میں یقین رکھو اے مومنو قبول ہوگی ہر دعا قبول ہوگی ہر دعا کسی سے کیوں ڈرے بھلا ہمارا واسطہ میرا حسین ہے ہمارا واسطہ میرا بادشاہ حسین ہے میرا حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے اذان کے بعد پھر مجھے نئی حیات مل گئی عذاب سے عذاب سے مجھے نجات مل گئی سوال جب کیا گیا سوال جب کیا گیا کون تیرا پیشوا تو میں نے کہہ دیا میرا حسین ہے تو میں نے کہہ دیا حسین ہے میرا حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے میرا حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے یہ بات کس قدر ہنسی جو کہہ گئے معین الدین کے دین کی پناہ حسین ہے میرا حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے رسول اللہ کا یا میرا گھر خاک پر اور تیری رنگ گزر میرا گھر خاک پر اور تیری رنگ گزر سدرۃ المنتہا روح جا من کو جا من کو جا سب مل کر بولو ہم روح کو جا آنند مگائے جو حال
قسمتی میں تیرا امتی ہاں میری خوش قسمتی میں تیرا امتی ہاں میری خوش قسمتی میں تیرا امتی ہاں تو جزا میرا تو جا من تجا من تجا اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل سيدنا محمد صاحب تاج ہو شاہ راج ہو صاحب تاج ہو شاہ راج ہو شہسوار براق امین علم دفع ہر بلا دفع ہر بلا دفع ہر بلا دفع ہر بلا دفع سب سے اولا وہ آلہ سب سے بالا وہ آلہ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی وہ ہے ہمارا نبی وہ ہے ہمارا نبی وہ ہے ہمارا نبی ہر کون دیتا ہے تیرے کو پوچھا یہ کون دیتا ہے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی وہ ہے ہمارا نبی وہ ہے ہمارا نبی وہ ہے ہمارا نبی یا رسول یا رسول درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ حضرت کچھ ہی لمحوں میں آپ کے سامنے ہوں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر میں ایک درود شریف میں آپ کو پڑھاتا ہوں، اس کی عادت بنا لیجیے۔ یہ درود شریف جمعہ کے دن اگر پڑھا جائے تو اس کی بڑی برکتیں ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص مجھ پر روزانہ 500 مرتبہ درود شریف پڑھے گا وہ کبھی فاقے میں مبتلا نہ ہوگا۔ محبت سے کہہ دیں آج یہی چاہتے ہیں، سب لوگ چاہتے ہیں کہ فاقہ نہ ہو، تنگ دستی نہ ہو۔ تو اگر آج سے ارادہ کرنے کی کوشش کی جائے کہ 500 مرتبہ درود شریف روزانہ اگر عادت بنا لی جائے، میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ ہمارے فاقے کا، ہماری تنگ دستی کا علاج مل جائے۔ اس سے کئی چیزیں ہوں گی۔ ایک، ہمارا رشتہ حضور علیہ السلام سے مضبوط ہو جائے گا، یعنی جس سے ہم محبت کرتے ہیں اس کا ذکر زیادہ کریں گے، جس سے محبت ہوتی ہے اس کا ذکر بھی زیادہ ہوگا۔ تو ہماری محبت آقا علیہ السلام سے ہے، تو اس محبت کا اظہار یہ ہے کہ نماز کے ساتھ ساتھ درود شریف پڑھیں، نماز بھی پڑھیں۔ ایسا نہیں کہ صرف درود شریف پڑھتا رہے فرض نماز چھوڑ دے، یہ بھی نہیں چلے گا۔ اس سے کوئی فائدہ حاصل کیسے ہو سکتا ہے؟
ہاں وقتی طور پر اسے وہ درود شریف پڑھنے کا ثواب تو مل جائے گا، لیکن جو فرائض ادا کرنے کے بعد ملیں گے نوافل سے وہ مل نہیں سکتے۔ تو اسی لیے ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ فرائض کی پابندی کے ساتھ اگر نوافل پر مستحبات پر عمل کیا جائے تو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا، وہ اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ اب دیکھیں کہ 500 مرتبہ درود شریف بظاہر آپ کو بہت زیادہ لگے گا کہ 500 مرتبہ پڑھنا ہے، لیکن اگر ہم یہ کوشش کریں کہ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ، فجر میں 100 مرتبہ پڑھیں، ظہر میں 100 مرتبہ، اس طریقے سے اگر عادت بنے تو سب سے چھوٹا درود شریف ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اتنا آپ نے پڑھ لیا، اگر آپ نے پڑھا تو یہ بمشکل آپ اچھے انداز میں پڑھیں گے تو 4 منٹ لگیں گے۔ کتنے منٹ لگیں گے؟ 4 منٹ، کیونکہ میں نے آلہ اس میں پڑھا دیا ہے، حضور کے آل پہ بھی تو درود پڑھنا ہے، تو یہ آپ پڑھیں گے تو اور اچھا رہے گا۔ اگر اس میں وصحبہ بھی اگر کر لیں تو اور اچھا ہوگا، لیکن اگر کوئی نہیں پڑھتا صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھے یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھے، اس طریقے سے اگر درود شریف کا ورد کر لیں بمشکل 4 منٹ، 4 منٹ میں 100 مرتبہ درود شریف ہو گئے، تو آپ اندازہ لگا لیجیے 5 نمازوں میں 4 منٹ آپ نے دیا تو کتنے ہو گئے؟ یعنی 20 منٹس، یہ آپ کے 20 منٹ اتنے قیمتی ہوں گے۔ تو فرمایا گیا کہ 1 مرتبہ 1 کروڑ اگر سب مل کر کے جمع ہو کے پڑھیں بہت اچھا ہے، لیکن ہمیشہ مسلسل جسے کنٹینیشن جسے کہتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا کہ تم جو ہے ذکر کثرت سے کرو، سرکار نے فرمایا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ صحابہ نے پوچھا کہ کثرت سے ذکر سے مراد یہ ہے کہ روزانہ کیا جائے تھوڑا ہی صحیح، روزانہ کرو اگرچہ تھوڑا ہی ہو۔ اگر کسی کی عادت ہے کہ وہ 50 مرتبہ روزانہ پڑھتا ہے تو یہ اگر وہ روزانہ پڑھتا ہے تو وہ کثرت میں شامل کیا جائے، ایسا نہیں کہ ایک بار پڑھا آج پڑھا پھر چھوڑ دیا، ایسا نہیں۔ تو اگر کثرت میں اگر شامل ہونا چاہتے ہیں تو کیا کریں؟ روزانہ پڑھیں۔ تو اب 4 منٹ، 4 سے 20 منٹ، 20 منٹ اگر روزانہ نکال لیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے تمام تنگ دستیوں کا علاج مل جائے گا۔ ہمارے گھر خالی ہے، پریشان ہے، کوئی نہیں آ رہا ہے، درود شریف کی برکت سے آ جائے گا۔ بہت سارے لوگ پریشان ہیں، کسی کو کرایہ پہ گھر نہیں مل رہا ہے، کرایہ کم نہیں کرتا، درود شریف کی عادت بنا لیں، آپ کا انتظام ہو جائے گا۔ کاروبار سے پریشان ہے، درود شریف انشاءاللہ اس کے لیے کام آ جائے گا۔ تو ہر چیز کے لیے درود شریف کام آ جائے گا۔ آپ مجھے بتائیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت آدم علیہ السلام نے درود شریف پڑھا، وہ مہر بنا کہ نہیں بنا؟ یہی تو مہر تھا نا حضرت آدم علیہ السلام۔ روز ازل ہی سے معاملہ چل رہا ہے، تو کیوں نہ ہم حضور علیہ السلام کی یاد اس طرح منائیں کہ آپ تنہائی میں بھی درود شریف آپ پڑھتے رہیں۔ اچھا ایک چیز اور کرنا ہے، درود شریف بہت سارے لوگ پڑھتے تو ہیں، قرآن شریف بھی پڑھتے ہیں، نماز میں قرآن شریف ہم نے پڑھتے ہوئے دیکھا، ان کے کانوں کو بھی سنائی نہیں دیتا۔ اگر اس طریقے سے آپ پڑھیں گے تو وہ عمل بیکار ہو جائے گا، کیونکہ سرکار سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، کسی نے نماز شروع کی اور اس نے تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر اتنا آہستہ کہا کہ خود کو بھی سنائی نہیں دیا، خود کو بھی سنائی نہیں دیا، تو اس کی نماز شروع ہی نہیں ہوئی۔ تو ہم جو پڑھتے ہیں وہ ہمیں سنائی نہیں۔ اب بعض لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ خود کو بھی سنائی تو دیتا ہے لیکن بازو والے کو بھی سنائے، ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے، اتنا زور زور سے بھی نہیں پڑھنا چاہیے، اس کا خیال رکھیں۔ تو ہم جو بھی عمل کریں، جو بھی پڑھیں، خود کو سنائیں گے، تو کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اور جو درود شریف میں پڑھانے والا تھا وہ جمعہ کے دن اس کو پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ اگر اس کی عادت بنا لیں گے تو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے، کہ جو چاہتا ہے کہ حضور علیہ السلام کا دیدار ہو، چاہتے ہیں نا سب لوگ، الحمدللہ سب کی تمنا ہے کہ حضور علیہ السلام کا دیدار، یہ درود شریف جمعہ کی شب میں یا جمعہ کے دن میں عادت بنا لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اتنا تو سب کو یاد ہے، وآلہ، اس کے بعد پڑھیں گے وآلہ الف الف مرہ، پھر ایک بار پڑھیں گے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ الف الف مرہ۔ یہ جملہ آپ کو یاد رکھنا ہے، کیا پڑھنا ہے؟ کم سے کم آج کے اس نشست میں آپ یہ لے کے جائیں، کیا پڑھنا ہے؟ الف الف مرہ۔ پھر ایک بار کہیے، اب شروع سے پڑھیے۔
امید کرتا ہوں یاد ہو گیا ہوگا. تو یہ نشید سے ایک درود شریف لے کے جا رہے ہیں. یہ آج کا جلسے کا تحفہ ہے آپ کے لیے. تو کم سے کم یہ تحفہ لے کے جائیے, گھر میں سب کو یاد کرائیے. جمعہ کے دن کوشش کیجیے کہ جمعہ دنوں کا سردار ہے, جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے, اور میرے آقا تمام نبیوں کے سردار ہیں, اور سردار والے دن سردار پر درود شریف پڑھا جائے. تو اگر ہم نے یہ عادت بنا لی انشاءاللہ, اگر ہم نے اپنے گھر والوں کو, اب آپ 1000 مرد نہیں پڑھ سکتے, تو پورے گھر والوں کو بٹھا دیجیے, تسبیح دے دیجیے. 10 لوگ ہیں 100 پڑھیں گے تو کتنے ہو گئے؟ 1000 ہو گئے. 5 لوگ ہیں تو 200 پڑھیں گے تو کتنے ہو گئے؟ اگر ہر گھر میں اگر یہ عادت بنا لی جائے تو جمعہ کی شب میں, ہمارے یہاں ہوتا بھی تھا نا, ہمارے یہاں جمعرات کے دن مولا علی کے نام سے فاتحہ خوانی کا اہتمام ہوتا. ہم بیٹھتے, گھر والے بیٹھتے, فاتحہ خوانی کرتے, بچوں کو عادت بنتی. اب چونکہ اب یہ ماحول نہیں رہا, یہ ماحول بنائیے, یہاں سے سارے پیغامات لے کے جائیے. آئیے ایک منقبت کے چند اشعار میں پڑھتا ہوں, حضرت غالباً راستے میں ہوگی انشاءاللہ, کچھ ہی لمحے میں ہمارے سامنے ہوگی. ایک مدرسے میں حضرت گئے, وہاں پہ دعا کرنے کے لیے, تو آ رہے ہیں انشاءاللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اہل بیت پاک پر یہ جان بھی قربان ہے. سب کی آواز آ جائے. اہل بیت پاک پر یہ جان بھی قربان ہے. اہل بیت پاک پر یہ جان بھی قربان ہے. ان کی الفت ہی میرے ایمان کی پہچان ہے. ان کی الفت ہی میرے ایمان کی پہچان ہے. نوجوانی اہل جنت کا وہی سلطان ہے. نوجوانی اہل جنت کا وہی سلطان ہے. نوجوانی اہل جنت کا وہی سلطان ہے. کربلا میں آج دیکھو بے سر و سامان ہے. کربلا میں آج دیکھو بے سر و سامان ہے. اور دربان کہتے ہیں غلام کو. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ بڑے بڑے ریسٹورنٹس ہوتے ہیں, وہاں پر ایک بندہ ہوتا ہے جو ڈور کھول کے اندر جانے کے لیے انوائٹ کرتا ہے, ویلکم کرتا ہے, تو وہ دربان ہوتا ہے. تو دروازے پہ اس کا کام ہوتا ہے, دروازے پہ کھڑے رہو, ویلکم کرو, اجازت ملے تو آؤ, اجازت ملے تو بیٹھو, اس کا کام ہوتا ہے. اور حضرت جبریل علیہ السلام اس گھر کے دربان ہیں. تو کیا کہتے ہیں, فرماتے ہیں مصطفیٰ جبریل بھی دربان ہے.
انوکھی شان ہے اہل بیت پاک پر یہ جان بھی قربان ہے یہ ہے اپنے رب سے راضی ان سے خوش رحمان ہے یہ ہے اپنے رب سے راضی ان سے خوش رحمان ہے یہ ہے اپنے رب سے راضی ان سے خوش رحمان ہے مت کہو مردائی ہے قرآن کا اعلان ہے مت کہو مردائی ہے قرآن کا اعلان ہے اہل بیت پاک پر یہ جان بھی قربان ہے صبر جو تم نے کیا ہے اور کوئی کیا کرے صبر جو تم نے کیا ہے اور کوئی کیا کرے صبر جو تم نے کیا ہے اور کوئی کیا کرے صبر اہل بیت پر خود صبر بھی حیران ہے صبر اہل بیت پر خود صبر بھی حیران ہے اہل بیت پاک پر یہ جان بھی قربان ہے بس کہہ دیں تو نوازا کس کا ہے نسبت حسینی ہے تیری تو نوازا کس کا ہے نسبت حسینی ہے تیری تو نوازا کس کا ہے اور نسبت حسینی ہے تیری سید خستہ تیری نصرت کو نانا جان ہے سید خستہ تیری نصرت کو نانا جان ہے اہل بیت پاک پر یہ جان بھی قربان ہے ان کی الفت ہی میرے ایمان کی پہچان ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان آپ تمام حضرات یہ بھی جانتے ہیں کہ کربلا کی زمین پر امام حسین نے اپنا کنبہ لٹایا اور دین بچایا اب دین کو پھیلائیں کیسے دین تو بچ گیا اب وہ ساری امانتیں جو حضور علیہ السلام کی صدیق اکبر کی فاروق اعظم کی جو امانتیں منتقل ہوتی رہی وہ امام حسین تک پہنچی تھی نا اب وہ ساری امانتیں کربلا میں آپ نے بچا کر لیا اور اس کو پھیلایا کس نے ان امانتوں کو ہم تک پہنچایا کس نے ہو بہو ویسی ہی امانتیں وہ پہنچی کیسے تو آپ دیکھیے آپ کو معلوم ہوگا کہ امام زین العابدین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ وہ بیمار اسی لیے تھے تاکہ ان سے ان کا نسب بھی چلے اور دوسرا وہ ساری امانتیں کیسے پہنچی دیکھو انہی کے شہزادے حضرت امام باقر اور ان کے شہزادے امام جعفر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں امام اعظم محبت سے بولو اور کون
امام اعظم جن کے بارے میں یہ ہے کہ بہار شریعت کے اندر حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ 100 مرتبہ خواب میں انہوں نے اللہ کا دیدار فرمایا. یہ امانتیں کیسے پہنچی؟ دیکھو امام اعظم تک پہنچی. اور امام شافعی جب امام اعظم کی مزار پہ آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جب میرا کوئی مسئلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے تو میں امام اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں, 2 رکعت نماز پڑھ کے ان کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں, میرا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. یہ امانتیں کیسے منتقل ہو رہی ہیں, یہ کیسے آئی؟ اس سے آپ دیکھیے حضرت حبیب اعظمی ہو, حضرت سری سقطی ہو, حضرت جنید بغدادی ہو, سرکار غوث پاک ہو, حضرت معروف, یہ ساری امانتیں پہنچ رہی یہاں تک حضرت امام موسیٰ کاظم سے ہوتے ہوئے آ رہی ہیں. یہ اندازہ فرمائے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان ساری امانتوں کو امت تک پہنچایا ہے, تب جا کر کے ہمیں یہاں تک پہنچا. اور امام زین العابدین 18 محرم الحرام, آج تو 20ویں شب ہے لیکن 18 محرم الحرام آپ کی بھی شہادت ہے, آپ کی بھی شہادت. کل میں نے انہی کے تعلق سے بیان کیا تھا, ان کی سیرت پر بیان ہوا تھا. ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے تاکہ وہ واقعہ آپ کے سامنے عرض کر دوں. حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے گئے. آپ پر اس کے بعد بھی ظلم کیا گیا. مروان نے آپ پر اتنا ظلم کیا کہ لوگ جب پوری دنیا آپ کی طرف توجہ کرنے لگی تو آپ نے مدینے سے باہر آپ نے ایک اپنا چھوٹا مکان بنا لیا. آپ عبادت میں مصروف ہو گئے. جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ شہزادہ رسول یہاں آرام کرتے ہیں, یہاں رہتے ہیں, تو لوگ جو حاجی ہوتے تھے پوری دنیا سے جو قافلے آتے تھے وہاں سے ہو کر جاتے تھے. اب مروان کو یہ بات بھی ہضم نہیں ہوئی, اس نے کچھ الزام لگا کر کے معاذ اللہ آپ کو پھر قید میں ڈال دیا. امام زہری جو تھے انہوں نے دیکھا کہ آپ کو جیل میں ڈالا گیا, چونکہ شاگرد بھی ہیں اور آپ کے مرید بھی ہیں, تو توشہ دان لے کر پہنچے. جب توشہ دان لے کر پہنچے تو دیکھا کہ امام زین العابدین کو بیڑیاں ڈالی گئی. تو کربلا کی وہ یاد تازہ ہوئی. حضور امیر سنی رات اسلام تشریف لائے. آپ جیسے بیٹھے ہیں وہیں کھڑے رہے, کوئی بھی جو ہے مسافر کی زحمت نہ کر کے حضرت تشریف لائیں گے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضور داعی کبیر, حضور امیر سنی دعوت اسلامی, جلسہ یاد حسین, جلسہ یاد حسین, محبت اہل بیت, محبت اہل بیت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. تشریف رکھیں, بیٹھ جائیں. جیسے آپ بیٹھے تھے اسی طریقے سے. اگر بچے وہاں چیئروں پر بیٹھے تو بیٹا آپ لوگ نیچے چلے جاؤ. جو بزرگ حضرات ہمارے آئے ہوئے ہیں, مہمان آئے ہوئے, برائے کرم جہاں چیئر خالی ہیں آپ وہاں پر تشریف رکھیں. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دل سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جب امام ظہری حاضر ہوئے, انہوں نے توشہ دان پیش کیا. آپ کی اس کیفیت کو دیکھ کر رونے لگے. تو آپ نے فرمایا تم کیوں روتے ہو؟ ہم اللہ کی تقدیر پر راضی ہیں. مشیت کا یہی حکم ہے کہ ہمارے ہاتھ میں بیڑیاں رہے تو اس کو رہنے دو. آپ نے کہا کہ حضور کربلا کا واقعہ کیا کم تھا کہ اس حالت میں آپ کو دیکھوں. آپ نے اللہ اکبر کہا تو ساری بیڑیاں ٹوٹ دی. کہا ہم چاہتے تو یہ ٹوٹ جائے لیکن ہم اللہ کی رضا پر راضی ہیں. اللہ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہمیں صدقہ عطا فرمائے. چونکہ حضرت کی تشریف لا چکے ہیں, میں بلا تاخیر بالکل حائل نہ ہوتے ہوئے حضرت کے حوالے میں کر دوں گا. حضرت کافی مصروف رہے, کل رائچور آئے. الحمدللہ حضرت کا وہ سفر, پہلے جب آتے تھے تو حضرت تقریری پروگرام ہوتا تھا, لوگ ملتے جلتے تھے, لیکن اب جب حضرت آتے ہیں تو الحمدللہ تعمیری کام ہو رہا ہے. جہاں جاتے ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا گل, ایسا پھول چمن میں عطا فرمایا ہے جس کی مہک چاروں طرف ہے. بلکہ سرکار مفتی اعظمین کا یہ شعر حضرت کے لیے یہ صادق آتا ہے کہ سرکار مفتی اعظمین نے یہ کہا تھا کہ ریاضت کے یہی دن ہے, بڑھاپے میں کہاں ہمت. ذرا تڑپ کے کہہ دیں, ریاضت کے یہی دن ہے, بڑھاپے میں کہاں ہمت, جو کرنا ہے ابھی کر لو, ابھی نوری جوان تم ہو. سبحان اللہ. حضرت نے پوری جوانی اس میں لگا دی اور تمام نوجوانوں کو اسی کی طرف راغب فرمایا. اس کی کڑی آپ یہ دیکھ رہے ہیں. میں بلا تاخیر حضرت کے حوالے میں کر رہا ہوں. آئیے پھر ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تکبیر اور تحلیل کے ساتھ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, مسلک اعلی حضرت, سنی دعوت اسلامی, حضور داعی کبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. جو حضرات کھڑے ہیں اگر بیٹھ سکتے ہو تو بیٹھ جائیں. بچے وغیرہ اگر یہاں ہوں, بچے جو یہاں پہ بیٹھے بیٹھا شور شرابہ نہیں کرو, اٹھو نہیں, یہاں سے اٹھیے گا نہیں, بلکہ خاموشی کے ساتھ, سنجیدگی کے ساتھ آج کی گفتگو سماعت پر. آپ نے عنوان بھی دیکھا ہوگا, آج کا عنوان ہے
قربانی حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ہم۔ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل قدر علماء ذوی الاحترام، حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس وقت آپ اور ہم سنی دعوت اسلامی بنگلور کے مرکز پر حاضر ہیں، اور الحمدللہ مختصر سے عرصے میں سنی دعوت اسلامی کا یہ مرکز مسجد غریب نواز بنگلور امت مسلمہ کی دینی اور ملی رہنمائی کرتے ہوئے اس مقام تک پہنچ چکا ہے کہ ہر ایک کے دل میں یہاں سے متعلق کافی امیدیں وابستہ ہو چکی ہیں۔ محب گرامی عزیزم قاری عظمت اللہ صاحب اور ان کے رفقا شب و روز محنت کر رہے ہیں تاکہ تشنگان علوم اپنے علم کی پیاس بھی بجھا سکیں اور اپنے قلب کا تزکیہ بھی کر سکیں۔ چونکہ یہ ماہ محرم شریف ہے
اور دنیا بھر میں غلامان حسین بارگاہ امام علی مقام علی جدہ و علیہ الصلاۃ والسلام میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، اور ہم بھی امام کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں پر حاضر ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک چیز ذہن کے اندر محفوظ کر لیں کہ انسان کا وجود پہلے نہیں بگڑتا، پہلے اس کی سوچ بگڑتی ہے، پھر اس کے قدم بہکتے ہیں۔ جب سوچ درست ہو تو قدم سیدھے راستے پر چلتے ہیں، اور جب سوچ خراب ہو تو بسا اوقات اچھے کام کرنے کے باوجود بھی غلط سوچ کی وجہ سے وہ اچھا کام بھی ہمارا ثواب سے ہمیں محروم رکھتا ہے۔ آقائے کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی سوچ درست فرمائی، ان کی فکر کو اتنا پختہ کیا اور ان کی سوچ کو اتنا درست کیا کہ خود رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوچ کی درستگی پر فخر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اور کانفیڈنس کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ میرے صحابی کا ایک مشت جو خیرات کرنا غیر صحابی کے کوہ احد کے برابر سونا خیرات کرنا دونوں اکول نہیں ہو سکتا۔ ایک صحابی ایک مٹھی جو خیرات کر دے اور غیر صحابی 5 کلومیٹر لمبا کوہ احد اس کے برابر سونا خیرات کرے، تب بھی دونوں برابر نہیں ہو سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ وہی سوچ۔ وہی فکر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمیں نیکی کی ترغیب تو دی گئی لیکن سوچ ہماری نہیں بنائی گئی۔ ہمیں یہ تو بتایا گیا کہ یہ نیکی کرو، نماز پڑھو، خیرات کرو، زکوٰۃ دو، صدقہ دو، یہ ساری چیزیں ہمیں سکھائی گئیں، لیکن سوچ کی کمی کی وجہ سے جو نتائج ہمیں ملنے چاہیے وہ نتائج ہمیں نہیں مل رہے ہیں۔ اب آپ کو یہاں پر قرآن مقدس کی روشنی میں اسی سوچ کی ایک مثال پیش کروں۔ امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیمار پڑ گئے، خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نذر مانی کہ اللہ اگر دونوں کو شفا عطا فرمائے گا تو میں 3 روزے رکھوں گی۔ نذر مان لی۔ افطار کے لیے گھر میں کچھ نہیں تھا، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کسی کے یہاں سے جا کر کچھ بطور قرض لے کر کے آئے، اور اس کے بعد افطار کا انتظام کیا گیا، دسترخوان پر روٹی سجائی گئی، روزے سے تھے، اتنے میں دروازے پر آواز دینے والے نے آواز دی۔ آواز دینے والا ایک مسکین تھا، اس نے آواز دی، اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دے تو میں بھوکا ہوں۔ روٹیاں اٹھائی گئیں، کہا گیا ان سائل کو جا کر کے دے دو، پانی پی کر کے افطار کر لیا گیا۔
باقی جو آٹا بچا تھا اس سے دوسرے دن کے لیے روٹیاں تیار کی گئیں۔ افطار کا وقت آیا، پھر دروازے پر کسی سائل نے آواز دی، وہ یتیم تھا، اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دے دو۔ خاتون جنت نے فرمایا اٹھاؤ دے دو، ہم پانی پی کر کے اپنا گزارا کر لیں۔ سوچ دیکھیے گا میں جو آگے عرض کرنے جا رہا ہوں۔ تیسرا روزہ تھا، اس کے لیے روٹیاں تیار کی گئیں۔ افطار کا وقت آیا تو ایک قیدی رہا ہو کر دروازے کے پاس پہنچا، اللہ کے نام پہ کچھ دے دو۔ خاتون جنت نے فرمایا کہ یہ روٹیاں اٹھا کر اسے دے دو۔ یہ روٹیاں اسے دے دی گئیں، پانی پی کر کے افطار بھی کر لیا گیا اور صبر بھی کر لیا گیا۔ اب سوچ دیکھیے جو میں سوچ بتانا چاہتا ہوں۔ ہر جانے والے نے کہا اللہ آپ کو جزا دے، ہر کھانے والے نے کہا اللہ آپ کو نیک بدلہ دے، ہر ایک نے یہ کہا۔ لیکن رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سوچ بنائی تھی وہ سوچ کیا تھی؟ تو قرآن کہتا ہے کہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ ہم نے جو تم کو دیا ہے اس پر نہ ہمیں شکریہ کی حاجت ہے اور نہ جزاک اللہ کی حاجت ہے، ہم نے تو جو کچھ دیا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے دیا ہے۔ یہ پیورٹی اور یہ سوچ۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی سوچ بنائی تھی کہ پیورٹی ان کے اندر کٹ کٹ کے بھری ہوئی تھی۔ وہ نہ اپنی ذات کے لیے کچھ کرتے تھے اور نہ دکھاوے کے لیے کچھ کرتے تھے، نہ کوئی شکریہ ادا کرے اس کے لیے کچھ کرتے تھے۔ ان کا ہر کیا جانے والا کام صرف اللہ کے لیے ہوتا تھا، صرف اللہ کے لیے۔ اس لیے ایک مشت جو بھی خیرات کر دیں تو ان کا دل سے اس طریقے سے خیرات کرنا ہوتا تھا کہ دوسرا اگر پہاڑ کے برابر بھی کوہ احد کے پہاڑ کوہ احد جتنا بھی اگر سونا خیرات کر دے تب بھی اس کی وہ نیت نہیں بن سکتی جو ان اللہ والوں کی نیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تربیت سے بنائی تھی۔ اور تھوڑا آگے بڑھیں۔ انسان کبھی دے کر افسردہ ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا نا کہ نیکی کر کے بھی کبھی کبھی انسان اس نتیجے پر نہیں پہنچ پاتا۔ میں ابھی فنڈ ریزنگ کا پروگرام رکھوں، سرمایہ داروں کو انوائٹ کروں، اتنے کا بجٹ ہے، اتنے کا ٹارگٹ ہے، آپ میں سے کون اس کام کے اندر سپورٹ کرے گا؟ ایک صاحب نے ہاتھ اٹھایا 10,000۔ اس سے بڑا سیٹ جو محفل میں بیٹھا ہوگا اس نے 10 لکھا ہے، میں 10 لکھاؤں گا تو میری عزت کیا رہے گی؟ 25 میری طرف سے، تو دوسرے نے کہا 50 میری طرف سے، 40 میری طرف سے، 100 میری طرف سے، 1,00,000 میری طرف سے، یہ ہو گیا۔ اور پھر جب محفل کے بعد کچھ لوگ، سب کی بات نہیں کرتا، کچھ گھر گئے، پوچھنے والے نے پوچھا کہ کیسی محفل رہی؟ کیا کروں، مروت میں پھنس گیا۔ لکھا کے آیا تھا اللہ کے گھر کے لیے، گھر جانے کے بعد کہہ رہا ہے کہ محفل میں جا کر کے پھنس گیا، 1,00,000 کی پتی نکل گئی، کیا کروں؟ سب دے رہے تھے، نہیں دیتا تو میری عزت کیا رہتی؟ تو نیکی تو گئی، فنش ہو گیا نا۔ اب وہ دے گا 1,00,000 روپیہ، نام اس کا تختی کے اس کے نام کی تختی لگ جائے گی، سب کچھ ہو جائے گا، لیکن اس کو ثواب
بولیے نہیں ملے گا۔ تو نیکی کر کے بھی معاملہ ضرور۔ اب دیکھیے کیسی سوچ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی تھی۔ ایک غزوے کے موقع پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو انکریج کیا، صحابہ کے اندر ترغیب دلائی صحابہ کو کہ جنگ کے لیے ضرورت ہے۔ صحابہ اپنے اپنے حساب سے لے کر کے آئے، فاروق اعظم آدھا سرمایہ لے کر کے آئے، صدیق اکبر سب کچھ لے کر کے آ گئے، سب کچھ لے کر کے آ گئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہیں۔ اتنے میں حضرت جبریل امین آئے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں یہ کون ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ابو بکر ہیں۔ تو حضرت جبریل امین نے عرض کیا کہ سرکار رب نے ان کو سلام پیش کیا ہے، سلام پیش کیا۔ اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر سے فرمایا ابو بکر جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ جبریل ہیں، یہ جبریل ہیں۔ اب آگے سنیے، حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم نے سرکار سے عرض کیا کہ رب یہ پوچھ رہا ہے کہ ذرا ابو بکر سے پوچھو تو صحیح کہ سب کچھ لٹا کے یہ خوش تو ہے، سب کچھ لٹا کر یہ خوش تو ہے۔ اس لیے کہ کبھی کبھی آدمی لٹا کر ٹینشن میں آ جاتا ہے، نہیں یہ میں نے کیا کیا۔ بس اتنا سننا تھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا مولا اور اس کی بارگاہ میں ابو بکر کا ذکر ہو رہا ہے، اگر وہ قبول کر لے تو اس سے بڑی سعادت میرے لیے اور کیا ہو سکتی ہے۔ یہ تربیت تھی، یہ فکر تھی۔ جب سوچ ایسی بنائی جاتی ہے اور جب سوچ ایسی بن جاتی ہے تو پھر ایسی شخصیتوں سے اسلامی انقلاب پیدا ہوتا ہے۔ اسے ذہن میں رکھیں۔ ہماری سوچ بودی ہو گئی۔ آج بہت اہم گفتگو میں کرنے جا رہا ہوں۔ ہماری سوچ بہت بودی ہے اور اتنی بودی ہے، اتنی بودی ہے، اتنی بودی ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اور امام علی مقام علی جدہ وعلیہ الصلاۃ والسلام قرآن کے اتنے بڑے غواص تھے کہ قرآن کی ایک ایک آیت نہیں، ایک ایک حرف کے راز کے جاننے والے تھے۔ اور ہم تو بیپاری لوگ ہیں نا، قرآن بھی پڑھتے ہیں ثواب کے لیے کہ یاسین شریف پڑھیں گے تو اتنا ثواب ملے گا، یہ پڑھیں گے تو اتنا ثواب ملے گا، یہ پڑھیں گے تو یہ کام ہو جائے گا۔ اور وہ لوگ قرآن پڑھتے تھے، عمل کرنے کے لیے پڑھتے تھے کہ اللہ نے ہمیں کون سا قانون عطا فرمایا ہے، ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ اب آئیے، دو باتیں آج آپ کو بہت اچھی طرح ذہن کے اندر محفوظ کرنی ہیں۔ نیکی کسے کہتے ہیں؟ نیکی کسے کہتے ہیں؟ آج اگر یہ بات سمجھ لیں گے نا تو انشاءاللہ العظیم طبیعت پر وہ چیز کرنے میں تکلیف ضرور ہوگی، لیکن انشاءاللہ بعد میں آپ کو بڑی راحت نصیب ہوگی۔ قرآن کہتا ہے، دیکھیے ہم کو سمجھنا ہے کہ جان قربان کر دینا آسان کام تھوڑی ہے۔ بھئی سوئی چبھ جائے تو ہمارا درد سے برا حال ہو جاتا ہے، سر کہیں ٹکرا جائے تو ہمارا درد سے برا حال ہو جاتا ہے، پیر میں کل چبھ جائے تو ہماری پوزیشن خراب ہو جاتی ہے،
یہاں ہاتھ کاٹا جا رہا ہے، پیر کاٹا جا رہا ہے، تیر چل رہے ہیں، تلوار ماری جا رہی ہے، یہ ساری چیزیں، تو کیا تکلیف نہیں ہوتی ہوگی؟ پھر کیا چیز تھی جو یہ سب جھیلنے پر مجبور کر رہی تھی؟ سمجھو، اگر میں بہت لمبی گفتگو نہ بھی کروں اور یہ 2 آیت کے ذریعے تھوڑا سا 2-3 آیت کے ذریعے تھوڑا سمجھا دوں، اور اسے اگر آج آپ دل میں بٹھا کر کے جائیں نا اور اس پر پریکٹس کرنا شروع کریں، تو آپ کی میری دونوں کی دنیا آخرت دونوں سفر جائے گی انشاءاللہ۔ نیکی کسے کہتے ہیں؟ چوتھے پارے کی ابتدا اسی سے ہوتی ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم۔ ہرگز تم کامل نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، تاکید کے ساتھ لن لگا کر کے قرآن نے کہا، ہرگز تم کامل نیکی تک نہیں پہنچ سکتے۔ کب تک؟ جب تک اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے نام پہ قربان نہ کرو۔ نیکی یہ ہے کہ اپنی پسند کی چیز اللہ کے نام پہ قربان کرو، یہ ہے نیکی۔ اور جتنی ناپسند چیزیں ہیں ہم سب اللہ کے نام پہ قربان کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم نے بہت نیکی حاصل کر لی۔ تھوڑا سا اس کو سمجھاتا ہوا چلوں۔ دروازے پہ سائل آیا کھانا مانگنے کے لیے، کل کا کیا بچا ہے ذرا دے دو۔ ہم نے سمجھا بھوکے کا پیٹ ہم نے بھر دیا۔ ہم نے سمجھا بھوکے کا پیٹ ہم نے بھر دیا۔ جو کھانا ہم پسند نہیں کرتے ہم اسے غریب کو کھلا کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے نیکی حاصل کر لی۔ بڑی معذرت کے ساتھ، گھر میں اگر میت ہو گئی اور یتیم اور اداروں کے بچوں کو دعوت دی گئی تو کھانا کیا ہوگا؟ بڑا سمپل کہیں کچھ تھوڑا سا ٹھیک ٹھاک بھی ہو جاتا ہوگا۔ اور ہم نے کیا سوچا؟ بہت اچھا کھانا ہم نے کر دیا۔ مدرسے میں چاول بھجوانا ہے، یار سستے والا کوئی اچھا بتا دو، خود کتنے والا کھائیں گے؟ سوچو۔ یہاں مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے۔ ایک نوکرانی تھی، وہ جہاں کام کرتی تھی نا، تو سیٹھانی جو ہے وہ اپنی نوکرانی کے لیے برتھ ڈے کا گفٹ دینے کی غرض سے ساڑی لینے کے لیے نکلی۔ دکان والے کے پاس پہنچی تو یار کوئی سستی والی بتاؤ، سستی اور اچھی، سیٹھانی ہے، مالدار ہے، کوئی سستے والی بتاؤ۔ بتایا گیا اسے، ہاں بس یہ ٹھیک ہے، 350-400 والی ٹھیک ہے۔ لی آئی اور نوکرانی کو دے دی۔ کچھ دنوں کے بعد سیٹھانی کی جو ہے نا برتھ ڈے آئی۔ اب نوکرانی گئی ساڑی خریدنے کے لیے تو دکان والے سے کہتی ہے اچھے والی کوئی ساڑی بتاؤ۔ فرق دیکھیے آپ، غریب کی سوچ دیکھیے اور اس سرمایہ دار کی سوچ دیکھیے۔ بتانا مقصود یہ ہے کہ ہم جو چیز اپنے لیے پسند نہیں کرتے اسے اللہ کے نام پہ قربان کرنے کے لیے ہم تیار ہیں، اللہ کے نام پر دینے کے لیے تیار ہیں، اللہ کی راہ میں دینے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اے امام، آپ کی عظمتوں پر قربان، اولاد ہر ایک کو محبوب اللہ کے نام پہ دے دیا، مدینہ اپنے کو محبوب قربان کر دیا اللہ کے نام پر، دین کے نام پر، خود کی
جان انسان کو محبوب کٹا دی اللہ کے نام پر اور بتا دیا اگر تم روئے زمین پر یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ کامل نیکی کرنے والا کون ہے تو تمہیں کوئی اور نظر نہیں آئے گا نبی کا نواسا حسین نظر آئے گا۔ جس قوم کو نیند محبوب ہو اور وہ نیند قربان کرنے کے لیے تیار نہیں فجر کی نماز کے لیے، اس قوم سے کیا امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں؟ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ اور پھر یہ نہ سمجھ جائے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، قرآن کہتے ہیں وَمَا تُنْفِقُ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ۔ جو چیز بھی تم خرچ کر رہے ہو نا اللہ جانتا ہے، اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، اللہ جانتا ہے۔ اور یہاں یہ بات ذہن کے اندر محفوظ کر لو، جو چیز بھی اللہ کے نام پر دے دی جاتی ہے وہی چیز محفوظ ہو جایا کرتی ہے۔ ایک دمبا کاٹا حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور دمبا کاٹنے کے بعد سب کچھ غریبوں میں بانٹ دیا، صرف ایک دستانہ انہوں نے رکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ارشاد فرمایا عائشہ گھر میں کچھ ہے؟ تو عرض کرتے ہیں سرکار سب کچھ میں دے چکی، اب خالی بس ایک دستانہ باقی ہے۔ اب حضور کا جملہ سنیے، فکر کیسے سرکار درست فرماتے تھے۔ ارشاد فرمایا کیا کہا عائشہ تم نے؟ سرکار سب کچھ میں دے چکی، ایک جو ہے دستانہ باقی رہ گیا۔ سرکار نے فرمایا سب کچھ محفوظ ہو گیا، اب یہ دستانہ باقی ہے، یعنی جو کچھ تم نے آگے بیچ دیا وہی محفوظ ہے، وہی باقی رہنے والا ہے، وہی باقی رہنے والا ہے۔ قربانی کا جذبہ اور وہ بھی اللہ کے لیے، یہ بہت ضروری ہے۔ اس کو میں آپ کو سمجھاتا ہوا چلوں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جب کوئی کہتا کہ حدیث شریف سنائیے تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ حدیث سب سے پہلے سناتے، ہر کسی کو جو بھی حدیث سننے کے لیے آتا، اور سناتے وقت اپنی ران پر ہاتھ مارتے۔ کون سی حدیث؟ سنیے غور سے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں سب سے پہلے 3 لوگوں کا حساب ہوگا، اور وہ 3 لوگ اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیے جائیں گے۔ پہلا شخص عالم یا قاری، رب فرمائے گا بندے تو نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ بندہ عرض کرے گا مولا میں نے تیرا دین پھیلایا، تیرا نام بلند کیا، تیری طرف لوگوں کو بلایا، تیری طرف دعوت دی، میں نے یہ سارا کام میں نے کیا۔ رب فرمائے گا بندہ تو نے یہ کام صرف اس لیے کیا تھا تاکہ دنیا تجھے بہت بڑا عالم و قاری کہے، فرشتوں لے جاؤ اسے جہنم میں ڈال دو۔ دوسرے بندے کو بلایا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا بندے تو نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا مولا تیرے نام پر۔ وہ دوسرا جس کو بلایا جائے گا وہ سخی ہوگا، مال لٹایا ہوگا۔ رب فرمائے گا بندے تو نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا مولا میں نے تیرے نام پر خوب میں نے مال لٹایا۔ رب فرمائے گا تو نے یہ سب کام اس لیے کیا تھا تاکہ دنیا تجھے سخی کہے، فرشتوں لے جاؤ اسے جہنم میں ڈال دو۔ تیسرے شخص کو بلایا جائے گا جو شہید ہوں گے۔ رب فرمائے گا میرے لیے کیا کیا؟
وہ شہید عرض کرے گا مولا تیرے نام پر جان میں نے قربان کر دی. رب فرمائے گا تو نے یہ جان اس لیے قربان کی تھی تاکہ دنیا تجھے شہید کہے، فرشتوں لے جاؤ اسے بھی جہنم میں ڈال دو. پیورٹی کے بغیر کیا جانے والا کام، نام و نمود کے لیے کیا جانے والا کام، شہرت و بلندی کے لیے کیا جانے والا کام اللہ کے یہاں قبول نہیں. فکر درست کرو، سوچ درست کرو، اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کے نام پر دو، اور جب تم دو گے مولا اس کا 10 گنا تمہیں عطا فرمائے گا. میں نے ابھی کل ہی رائچور میں شاید یہ بات کہی تھی، آج بھی یہاں کہہ دوں. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے دور پاک میں ایک شخص تھا جس کو بڑا معمولی رزق روز کا ملا کرتا تھا. تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ آپ اللہ کے کلیم ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیں کہ مولا ذرا برکت دے دے تو کچھ اچھی طریقے سے میرا گزر بسر ہو جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی مولا اس کے رزق میں برکت عطا فرما. رب نے فرمایا موسیٰ اگر اس کے رزق میں برکت دے دوں گا تو اس کے حصے کی روزی جب مکمل مل جائے گی، اور زیادہ دوں گا تو جلدی جلدی مل جائے گی، تو پھر اس کی موت واقع ہو جائے گی. اور جب تک کہ اس کا رزق مکمل نہیں ہوگا میں تھوڑا تھوڑا اس لیے دے رہا ہوں تاکہ یہ اور جیے جب تک کہ رزق اس کا مکمل نہ ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جا کر اسے فرما دیا. اور وہ شخص عرض کرتا ہے یا موسیٰ کلیم اللہ، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں ساری زندگی کا رزق ایک ہی ٹائم میں وہ دے دے، ساری زندگی کی روزی ایک ہی وقت میں. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بارگاہ سمدیت پہ دعا کی مولا تیرا وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ پوری زندگی کی روزی ایک ہی وقت میں دے دے. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، دے دیا اس نے. اب اس کے یہاں برکت ہی برکت. جیسے ہی اس کے یہاں روزی وافر مقدار میں پہنچی اس نے شہر میں اعلان کر دیا کہ میرے یہاں لنگر شروع ہو رہا ہے، جتنے بھی بھوکے ہوں آ کر کے کھانا کھا کر کے جائیں. اس نے کھانا شروع کر دیا، کھلانا شروع کر دیا، لنگر شروع ہو گیا. حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے سوچا جتنی روزی ملی ہے اور اتنی بڑی دعوت پورے شہر کے اندر غریبوں کی اس نے کر دی ہے، کب تک لنگر چلے گا؟ ایک ہفتے میں تو ختم ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد یہ مر جائے گا. ایک ہفتے کے بعد پہنچے تو لنگر جاری تھا، اور جو کھانا تھا اس میں کوئی کمی بھی نہیں تھی لنگر کے اندر. سوچے چلو ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کوئی اور بھی دے گیا. اور 2-3 ہفتے کے بعد پھر دیکھتے ہیں. 2-3 ہفتے کے بعد جب پہنچے تو دیکھا وہی سامان اتنا ہی پڑا ہوا ہے اور لوگ کھانا کھا رہے ہیں. حیرت ہوئی کہ نہ بندہ مرا ہے اور نہ کھانے کے اندر اور رزق کے اندر کوئی کمی ہے. تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں میرے مولا تو نے تو یہ فرمایا تھا کہ اس کی زندگی بھر کی روزی اسے دے دوں گا، اس کے حصے کی روزی اسے دے دوں گا تو موت واقع ہو جائے گی. اب تو نے اسے جتنا اس کی زندگی کا تھا اتنا تو دے دیا، ابھی وہ زندہ بھی ہے اور اس کے رزق کے اندر کوئی کمی بھی نہیں ہے، مولا ماجرا کیا ہے؟ تو ارشاد فرمایا پروردگار نے موسیٰ میرا دوسرا بھی ایک قانون ہے، اور وہ قانون یہ ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. جو میری راہ میں ایک دیتا ہے میں اسے 10 عطا کرتا ہوں. اس نے میرے بھوکے بندوں کو کھانا کھلایا، میں برکت ہی برکت اسے عطا کر رہا ہوں. یہ نظام قدرت ہے. امام حسین نے جان دی. جان اس سے پہلے بھی بہت سارے بستر پر جان دینے والے، اس دنیا سے جانے والے بہت سارے لوگ ہیں، لیکن آپ مجھے بتائیے امام حسین نے جان دی لیکن کیسی زندگی ان کو مل گئی؟ ایسی زندگی ملی کہ صدیاں گزر گئیں، لیکن آج بھی امام حسین کا تذکرہ بھی زندہ ہے اور ان کی ذات بھی زندہ نظر آ رہی ہے.
صحیح سوچ یہ ہے کہ اللہ کے نام پہ جب دینا ہو بہتر سے بہتر اور پسندیدہ سے پسندیدہ چیز دینے کی کوشش کرو۔ اب یہاں کسی کے ذہن میں آئے گا پرانے کپڑے کس کو دیں، کیا کریں، پھینک ڈالیں؟ نہیں، وہ دیجیے آپ، لیکن وہی مت دیجیے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہی مت دیجیے آپ، وہ بھی دیجیے، اور کبھی اپنے لیے جو قیمتی ریمنڈ سے کپڑا خریدتے ہیں نا وہ بھی کسی غریب کو عطا کر دیجیے۔ آپ کا اترا ہوا کپڑا اگر آپ کسی غریب کو دیں گے اسے اتنی خوشی نہیں ہوگی۔ آپ اگر اس کا ہاتھ پکڑ کے ریمنڈ کے شو روم میں لے جائیں، دیکھ تجھے کون سا پسند ہے، خرید لے، تجھے جو پسند ہو، وہ دل سے آپ کو دعائیں دیتا ہوا جائے گا، اللہ آپ کو سلامت رکھیے، اللہ آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ جب یہ کرو گے تو دل کو سکون کی دولت اللہ عطا فرمائے گا۔ یہ ہے قربانی، اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کے نام پہ قربان کرو۔ یہی وجہ ہے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے؟ شکر ہی زیادہ تر لوگوں کو بانٹتے تھے، شکر ہی بانٹتے تھے۔ کسی نے کہا کہ آپ یہ شکر کیوں بانٹتے، اس کی جگہ پر آٹا وغیرہ بانٹتے، چاول وغیرہ بانٹتے، لوگوں کا بھلا ہوگا۔ تو کہا کیا کروں، میرے رب نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کے نام پہ قربان کرو۔ مجھے شکر اور میٹھا بہت پسند ہے تو میں اسے اللہ کے نام پہ قربان کروں۔ یہ سوچ تھی۔ ایک باغ کے اندر صحابی موجود ہیں، بڑا پسندیدہ باغ، بڑا پسندیدہ باغ۔ یہ آیت کانوں سے ٹکرائی، فوراً باغ سے باہر نکلے، بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے سرکار یہ باغ مجھے بہت پسند تھا، میں نے اللہ کے نام پہ دے دیا۔ یہ ہے، یہ سوچ پیدا کرو۔ شہادت امام حسین پر آنکھوں سے آنسو بہا لینا اور رائی کے دانے کے برابر زندگی میں کوئی تبدیلی پیدا نہ ہو تو ایک رسم تو ہم نے ادا کر لی جو حسین ابن علی کی بارگاہ میں خراج عقیدت کی ہے، لیکن ان کی زندگی سے ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھا، کوئی سبق نہیں سیکھا۔ بس ایک محبت کا اظہار ہم نے کر دیا۔ امام حسین رضی اللہ المولا تبارک و تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے۔ ایک سائل آیا، آ کر عرض کرتا ہے کہ میں بہت پریشان ہوں، میری مدد فرمائیں۔ تو تاجدار کربلا امام علی مقام علی جدہ وعلیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا رکو، میرے حصے کا رزق راستے میں ہے، تھوڑی دیر میں پہنچے گا۔ کچھ دیر کے بعد اشرفیوں سے بھری ہوئی تھیلی امام حسین کی خدمت میں لا کر کے ایک شخص نے پیش کیا۔ ساری کی ساری تھیلیاں اٹھائیں امام حسین نے اور اس مانگنے والے کو دے دیا، سب کے سب دے دیا۔ چلو یہ دینے کی حد تک تو سخاوت ہو گئی، لیکن جانتے اس کے بعد امام حسین نے کیا کیا؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سائل سے فرمایا مجھے معاف کر دینا، مجھے معاف کر دینا۔ کہتا ہے حضور معافی کس بات کی، آپ نے تو مجھے اتنا کچھ عطا فرمایا، میں نے آپ کو تکلیف دی، معافی مجھے مانگنا چاہیے اور آپ مجھ سے معافی مانگ رہے ہیں۔ تو تاجدار کربلا نے جواب میں کیا ارشاد فرمایا، سوچ دیکھو، ارشاد فرماتے ہیں میں تجھ سے معافی اس لیے مانگ رہا ہوں کہ تم مانگا بہت دیر پہلے تھا، سوال کرنے میں مجھے لیٹ، سوال پورا کرنے میں جو لیٹ ہو گیا اس کے لیے میں تجھ سے معافی مانگ رہا ہوں۔ یہ ہے سخاوت۔ سوال پورا کرنے میں جو تاخیر ہوئی اس تاخیر پر میں تجھ سے معافی مانگ رہا ہوں، کیوں نہ ہو کہ انہوں نے یہ سب کچھ اپنے آقا کی زندگی اور اپنے نانا کی زندگی سے سیکھا تھا، اس لیے کہ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ ہے
کہ خود بھیک دے اور خود کہے منگتا کا بھلا ہو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. اب تھوڑا سا اور قریب کرتا ہوا چلو. میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے آنے میں تھوڑی تاخیر ہو گئی اور جس کی وجہ سے پروگرام تھوڑا سا اور 10-15 منٹ آگے بڑھ جائے گا، اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. میں نے جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس میں آپ کی سوچ درست کرنا ہے. دیکھیے، بڑی کوشش آپ کرتے ہیں، بڑی کوشش ہم کرتے ہیں، نیکی کریں نیکی کریں نیکی کریں نیکی کریں، لیکن بس تھوڑی دیر کے اندر جب تک محفل میں ہوتے ہیں جذبہ رہتا ہے، باہر گئے تو سستی آ گیا، بعد میں پھر کبھی دیکھ لیں گے، چلو یار جانے دو. تھوڑی دیر کے اندر یا 1-2 دن تک جوش رہا، پھر ٹھنڈے ہو گئے. بولیے یہ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ جواب دیجیے آپ. ہوتا ہے نا. امام حسین کے دماغ میں ایسی سوچ کون سی تھی، یا اولیاء کرام کی سوچ ایسی کیا تھی جس کی وجہ سے وہ نیکی کے حریص تھے؟ وہ نیکیوں کے حریص تھے، کوئی نیکی چھوڑنا ہی نہیں چاہتے تھے وہ، اور نیکی کے لیے دوڑتے تھے. یہاں تک کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ صف اول میں نماز ادا کرنے کے لیے اتنے بے چین رہتے تھے، اتنے بے چین رہتے تھے کہ خود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے صف اول کی فضیلت کے بارے میں فرمایا، اگر میں اس کی فضیلت بیان کروں تو صحابہ آپس میں تلوار لے کر کھڑے ہو جائیں گے کہ پہلے میں آگے پہلی صف میں رہوں گا، وہ کہے گا میں پہلی صف میں رہوں گا. نیکی میں سب آگے رہتے تھے، کوئی نیکی میں پیچھے نہیں رہنا چاہتا تھا. خود صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی دیکھیں آپ. ایک شخص سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور پاک میں جب آپ نے رجسٹر تیار کیا اور کام لوگوں کے حوالے کیے، یہ کام یہ کرے گا، یہ کام یہ کرے گا، یہ کام یہ کرے گا. ایک کام تھا کہ ایک بڑھیا جس کے گھر کی صفائی کرنی ہے اور اس کو کھانا کھلانا ہے. اس کام کے آگے صدیق اکبر نے کسی کا نام نہیں لکھا تھا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ رجسٹر اٹھایا، دیکھا تو یہ بڑھیا اس کے سامنے اس کو کھانا کھلانا ہے، گھر صاف کرنا ہے، اس کے آگے کسی کا نام نہیں. تو فاروق اعظم نے من بنا لیا کہ یہ کام میں کروں گا. گئے فجر کے بعد، جیسے ہی پہنچے تو دیکھا تو بڑھیا کا گھر بھی صاف اور بڑھیا کھا پی کر بیٹھی ہوئی ہے. تو فاروق اعظم کو حیرت ہوئی، پوچھا مائی، اور وہ نابینا تھی، میں تو کھانا کھا لی؟ کہا ہاں میں کھانا بھی کھا لی، میرے گھر کی بھی صفائی ہو گئی، سب کچھ ہو گیا. کون کیا؟ کوئی اللہ کا بندہ آیا کر کے چلا گیا. اب فاروق اعظم کو تشویش ہوئی کہ کون ہوگا، ذرا میں دیکھوں تو صحیح، نام تو لکھا ہوا نہیں تھا، پھر کون آ کے کر کے گیا. تو رات کو چھپ کر کے اس بڑھیا کے گھر کے سامنے بیٹھ گئے. آدھی رات کو چہرے پہ رومال ڈالے ہوئے اس گھر کی طرف کوئی بڑھتا ہوا دکھائی دیا، پیر میں چپل بھی نہیں. فاروق اعظم نے آواز لگائی، کون؟ صدیق اکبر نے فرمایا ابو بکر، خلیفہ ہیں، امیر المؤمنین. کہ ابو بکر. فاروق اعظم لرز گئے، کہا حضور آپ مجھے فرما دیتے میں یہ کام کر لیتا. آپ اس بڑھیا کی گھر کی صفائی کے لیے ارشاد فرماتے ہیں، سوچا نیکی میں آگے نکل جاؤں. حضور آپ نے پیر میں چپل بھی نہیں پہنے. ارشاد فرمایا اس لیے نہیں پہنا کہ میرے چپل کی آہٹ کی وجہ سے کسی سونے والے کی نیند خراب نہ ہو جائے. یہ سوچ تھی، ایسی سوچ بنائی گئی تھی، ایسی فکر بنائی. نیکی میں کسی کو آگے نکلنے نہیں دیتے تھے. اور آج ہمارے یہاں یہ ہے کہ گناہ میں کسی کو آگے نکلنے نہیں دیتے. نیکی میں سب سے پیچھے، سب سے پیچھے. بلکہ نیکی کا شوق ہی نہیں. اب کیوں نہیں ہے، مجھے یہ کریکشن کرنا ہے.
اور ان لوگوں کو کیوں تھا؟ تو قرآن کہتا ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، جو اللہ سے ملنے کی آرزو رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے۔ تو ہر صحابی اور خود امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ مجھے بھی رب سے ملنا ہے، ہر مرنے والے کو رب سے ملنا ہے۔ وہاں یہ نہیں پوچھا جائے گا بنگلے کتنے تھے، گاڑیاں کتنی تھیں، بینک بیلنس کتنا تھا، عہدہ کون سا تھا، یہ پوچھا جائے گا عمل کون سا تھا۔ اور اگر کوئی اللہ کی بارگاہ میں اس حال میں جاتا ہے کہ اس کے پاس نیک عمل کا خزانہ ہے، تو وہ نیک عمل کا خزانہ اللہ کی بارگاہ کے اندر سرخ روئی کا سبب بنے گا اور عزت و سربلندی کا سبب بنے گا۔ ہم تو بھول ہی چکے ہیں کہ اللہ سے ملنا ہے۔ تو سمجھاتا ہوں اور آگے، امام حسین کو معلوم تھا کہ ایک نہ ایک دن اللہ سے ملنا ہے، موت سے غافل نہیں تھے، اللہ کی بارگاہ کی حاضری کے تصور سے غافل نہیں تھے، انہیں یقین تھا کہ ایک نہ ایک دن اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے۔ اس لیے کوئی نیکی ایسی نہیں تھی جو تاجدار کربلا چھوڑتے ہوئے دکھائی دیں، ہر نیکی کے لیے آگے بڑھتے ہوئے دکھائی دیتے تھے، قدم بڑھاتے ہوئے دکھائی دیتے تھے، لوگوں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے دکھائی دیتے تھے، سب سے آگے جاتے ہوئے دکھائی دیتے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ وہ جانتے تھے کوئی دنیا میں پرماننٹ رہنے کے لیے نہیں آیا، سب کو ایک نہ ایک دن اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے۔ تو اللہ نے فرما دیا ہے جو مجھ سے ملنے کا متمنی ہے اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے۔ اب اینڈ کی طرف آتا ہوں، ہم نے صرف کپڑے عیسائیوں کے نہیں لیے، ہم نے صرف مغربی تہذیب نہیں اپنائی ہے، ہم نے مغربی کلچر نہیں اپنایا ہے، مغربی سوچ بھی ہم نے اپنا لی ہے۔ جو کافروں کی سوچ، جو مغرب کی سوچ، اس سوچ کو ہم نے اپنا لیا۔ جو سوچ نیک لوگوں کی تھی کہ جو اللہ سے ملنے کی تمنا رکھتا ہے اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے، اللہ سے ملنے کا تصور ذہن سے نکل ہی گیا۔ اب کافروں کی سوچ کیا ہے؟ تو اس کو قرآن نے مینشن کیا، ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون۔ بے شک ان الذین لا یرجون لقاءنا، بے شک وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی تمنا نہیں رکھتے۔ ہے کوئی ملنے کی تمنا رکھنے والا؟ سب مرنا نہیں ہے، ملنے کی تمنا۔ لیکن اگر ہم یہ نہ بھی کریں اور یہ سوچیں کہ نہیں مرنا نہیں مرنا تو بچ تھوڑی جائیں گے، جانا تو ہے ہی، موت تو برحق ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کا وقت جب قریب آیا تو مسکرا رہے تھے۔ بیوی نے کہا کہ آپ موت کا تصور آپ کے دماغ میں، اور یہاں بتا دیا گیا طبیب نے کہ آپ کی عمر اب مختصر سی رہ گئی ہے اور آپ مسکرا رہے ہیں، آپ کو ڈر نہیں لگتا موت سے؟ ارشاد فرماتے ہیں موت ہی تو وہ پل ہے جس سے گزر کر مصطفیٰ پیارے کا دیدار نصیب ہو۔ تو ان الذین لا یرجون لقاءنا، بے شک وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے، ان کی سوچ قرآن نے بتائی۔ اب غور سے سنیے گا، ان کی سوچ قرآن نے بتائی۔ کیا سوچ بتائی؟ رضوا بالحیات الدنیا، وہ دنیا کی زندگی سے خوش ہیں، واطمأنوا بها، اور اس سے مطمئن ہیں۔ میرے پاس بنگلہ ہے، میرے پاس گاڑی ہے، میرے پاس یہ ہے، میرے پاس وہ آسائش کا سارا سامان ہے، بہت مطمئن ہے۔ آدمی کون سا مطمئن آپ کو ملے گا؟ جس کے پاس سب کچھ ہوگا نا کہ میں تو بہت مطمئن ہوں۔
اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ گاڑی بنگلہ گھر وغیرہ نہ لگائیں، نہ خریدیں، بالکل خریدیں، بالکل رکھیں۔ اللہ دے کشادہ مکان تو یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، اگر اچھی سواری، یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی نعمتوں کے اندر شامل فرمائے۔ لیکن اللہ سے ملنے کی تمنا نہ رکھنا، یہ ہے۔ تو کافروں کی سوچ کیا ہے؟ رضوا بالحیات بہا والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور وہ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ اولئک مأواہم النار، ان کے لیے سخت ترین جہنم کا عذاب ہے۔ بما کانوا یکسبون، جو کچھ کیوں کماتے تھے۔ تو آج کی نشست میں شہادت امام حسین سے جو سب سے بڑا سبق ہمیں مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری سوچ درست کریں، پہلی چیز۔ اور وہ کیا سوچ درست کریں؟ جو بھی کام کریں دکھاوے کے لیے نہیں، اللہ کے لیے کریں، یہ پہلی سوچ ہوگی، ٹھیک ہے۔ دوسری سوچ، اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کے نام پہ قربان کریں، جو آپ کو پسند ہے اسے اللہ کے نام پہ۔ تیسری چیز، اگر دل میں اللہ سے ملنے کی آرزو ہے تو گناہ مت کرنا۔ قرآن کہتا ہے نیک عمل کرو، جب نیک سے نکال دو، اور ان کی سوچ یہ ہے کہ یہی دنیا کا آرام، یہی دنیا کا سکون، یہی دنیا کی خوشی سب کچھ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ فنا ہو جانے والی دنیا، اس سے مطمئن نہیں ہونا، بلکہ ہم یہ سوچیں کہ اللہ ہماری آخرت اچھی فرمائے، ہماری دنیا بھی بہتر فرمائے، لیکن دنیا میں اتنا گم نہ کر دے کہ ہم آخرت سے بالکل غافل ہو جائیں۔ امام حسین نے درس دیا کہ اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کے نام پہ قربان کرنا در حقیقت یہی کامل نیکی ہے۔ ہر پسندیدہ چیز کو، کوئی آدمی اپنی ایک پسندیدہ چیز اللہ کے نام پہ قربان کرتا ہے، مثال کے طور پر کپڑا اپنا پسندیدہ ہے قربان کر دیا، اس طرح سے نیکی حاصل کی۔ وطن پسندیدہ ہے، ہجرت کر گیا، وہ اللہ کی راہ کے اندر اس نے قربانی پیش کی۔ کوئی اناج پسندیدہ ہے، کھانا پسندیدہ ہے، وہ دے کر اس نے نیکی حاصل کر لی، لیکن قربان جائیے۔ اگر امام کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ جتنی بھی پسندیدہ چیزیں ہیں سب امام نے اللہ کے لیے، جتنی بھی پسندیدہ چیزیں ہیں سب امام نے اللہ کے نام پہ قربان کر دی۔ پانی قربان، کھانا قربان، ہجرت، ساری چیزیں، بچے قربان، سب کچھ انہوں نے قربان کر کے بتا دیا کہ اگر کامل نیکی کا اگر تم کو کسی پیکر کو دیکھنا ہے تو وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی دیکھو۔ اللہ رب العزت جل جلالہ، آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدق و طفیل مجھے آپ کو سب کو تاجدار کربلا کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں اپنی سوچ اور اپنی فکر کو درست کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور اسی لیے امام عشق و محبت نے بہت ہی خوب کہا کہ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا، تم پہ کروڑوں درود، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صل علی سیدنا ہم حضرت کا بھی اور تمام حضرات کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے وقت اپنا نکال کر تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا آنا قبول فرمائے۔ آپ تمام حضرات صلاۃ و سلام کے لیے مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، ہم غریبوں کے آقا بے حد درود، ہم
رحمت پیدا اور سلام شمع بز میں ہدایت پیدا اور سلام. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا نور الله صلى الله تعالى عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة نجاة من النار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم ربنا اغفر لي ولوالدي ولأستاذنا ولشيخنا ولمشايخنا وللمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب. وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. آپ سے گزارش ہے